नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूँ जी प्रेम मटलानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आप में से कुछ को शायद याद हो, 2016 में जब सदर ट्रंप पहली मर्तबा चुन के आए थे, अमेरिका के सदर बने थे, उस वक़्त उसने कहा था कि वो मुसलमान मुल्कों के बंदों को अमेरिकी वीज़ा देना बंद करेगा। ये अलग बात है कि फिर उसके ऊपर कोर्ट में लोग गए, केस हार गए, बंदिश लगाई गई। बाद में जब 2020 में ट्रंप का दौर पूरा हुआ और जो बाइडेन सदर बना डेमोक्रेटिक का, तो उसने ये पाबंदी हटा दी। अब फिर से ट्रंप ने, यानी उसके जो कॉन्फिडेंस वाले बंदे हैं, उनकी तरफ से ये बात कही जा रही है कि चंद दिनों में, ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 3 दिनों में इस किस्म का एक हुक्मनामा जारी कर दिया जाएगा, जिसके तहत अभी किसी मुल्क का नाम नहीं लिया, लेकिन ख़ास तौर पर उसमें पाकिस्तानी और अफ़गानी बंदे तो शामिल हैं ही। यानी पाकिस्तान के बंदों को और अफ़गानिस्तान के बंदों को और इन जनरल मुसलमान मुल्कों के बंदों को। ये अलग बात है जो मॉडरेट मुस्लिम्स हैं, जैसे सऊदी अरेबिया है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स है, तो उनको बहरीन है, कुवैत है, इंडोनेशिया है, मलाइशिया है, उनके ऊपर, या तुर्की है, उनके ऊपर शायद असर न पड़े, लेकिन ज़्यादातर जो मुसलमान मुल्क हैं और उनमें सरे फहरिस्त तो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान ही है, उनके ऊपर ये असर पड़ेगा कि उनके लोगों को वीज़ा मिलने बंद हो जाएंगे। अब हमने देखा है कि पाकिस्तान का एक यूट्यूबर है कमर चीमा, वो ऑन एन एवरेज पाकिस्तान को डिफेंड करता रहता है और मगरबी ममालिक को, वेस्टर्न जो वर्ल्ड है ना, उनके ऊपर इल्ज़ामात लगाता है कि ये लोग कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। लेकिन आज मैंने पहली मर्तबा देखा, जब उसका व्लॉग सुना तो मुझे अच्छा लगा, क्योंकि वो इसको जस्टिफाई कर रहा है। अब हकीकत क्या है, ज़रा हकीकत भी यही है कि कई मर्तबा, जैसे 2014 में आईसिस का मसला हुआ था मिडिल ईस्ट में, तो उस वक़्त किसी मुसलमान मुल्क ने, जो इराक़ के यजीदियों को मार रहे थे, तो उनको कोई भी पनाह देने के लिए राज़ी नहीं था मुसलमान मुल्क। ये जर्मनी और फ्रांस थे जिन्होंने उनको पनाह दी, और उसका नतीजा क्या दिया, उन लोगों ने वहाँ पर जाकर और यहूदियों पर और ईसाइयों पर हमले शुरू कर दिए, रेप के कई केसेस किए, और कई सुने होंगे आपने किस तरह फ्रांस में एक बंदे ने एक बस चढ़ा दी सब लोगों के ऊपर। या अभी जब से ये जंग जारी है इसराइल हमास का, अभी तो खैर जंग बंदी है, लेकिन ये 14-15 महीने हो चुके हैं इसको, तो उसकी वजह से जो नफ़रत है, वही मुसलमान बंदे जो पहले अपने आप को मजबूर कहते थे हमें पनाह दो, वहाँ पे जाके वो लोग फिर वहाँ के मुकामी बंदों के ऊपर हमले करते हैं और उनको मारते हैं। तो या फिर कहना शुरू कर देते हैं, जब उनको वहाँ की सिटीज़नशिप मिल जाती है तो फिर क्या कहना शुरू कर देते हैं, यहाँ पर इस्लामी निज़ाम हुकूमत लाओ। अरे भाई, अगर तुमको इस्लामी निज़ाम हुकूमत चाहिए तो वापस जाओ, इराक़ जाओ, सऊदी अरेबिया जाओ, पाकिस्तान जाओ, अफ़गानिस्तान तो तुम्हारा पूरा इस्लामिक है, ईरान तुम्हारा पूरा इस्लामिक है, वहाँ पे जाके रहो, अपने घर में रहो, फिर क्यों आते हो अमेरिका या यूरोप। अब यहाँ पर मैं फिर से वही अर्ज़ करता हूँ कि कमर चीमा का जो व्लॉग है वो खासा
امید افزا ہے اس میں وہ اس بات کو مانتا ہے کہ یہ جو پالیسی اگر ٹرمپ اپناتا ہے، جس کی کبھی امید ہے 2-3 دنوں میں، تو وہ اپنی جگہ پہ درست ہے، کیونکہ یہ مسلمان جو بندے ہیں ان ملکوں کے، وہ ان کے کارستانیاں ہی ایسی ہیں، ان کے کام ہی ایسے ہیں۔ اب میں آپ کو کیا بتاؤں، آپ کو تو علم ہے 9/11 کا جو واقعہ ہوا تھا 11 ستمبر 2001 کو، جس میں ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کا جو ٹوئن ٹاور اڑائے تھے سعودی کے بندوں نے، وہ بھی وہاں پہ اسٹوڈنٹ بن کے گئے تھے، اور فلوریڈا کے جو پائلٹ ٹریننگ اسکولس ہیں وہاں پہ وہ ٹریننگ لی تھی انہوں نے، اور اس کے بعد انہوں نے 3,500 امریکیوں کا قتل کیا اس میں۔ یہ تو ہے ان کی سرشت، ان کی نیچر، ان کی نیت۔ تو اس کے لیے ٹرمپ کہتا ہے کہ ایسے لوگوں کو میں اپنے ہاں آنے کی ویزا نہیں دینا چاہتا، اور ہمیں لگتا ہے کہ 2-3 دنوں میں ہو جائے گا، لیکن ابھی اس کے بارے میں قمر چیمہ کیا کہتا ہے آپ خود سن لیجئے۔ پرابلم یہ ہے کہ مسلمان ملکوں کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے معاشرے میں ہمارے بارے میں تاثر کیا ہے، ذرا اس تاثر کو بھی تو سمجھیں۔ ہمارے ہاں بھی تو پھر القاعدہ نکلتی ہے، دہشت گرد نکلتے ہیں، ٹیررسٹ نکلتے ہیں، تو وہ کیوں ہمیں ویزے دیں؟ اور پاکستان کی جو بات کی جا رہی ہے، بھائی پاکستانی جو امریکہ میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم بہت سارے ایسے پاکستانی ہیں، جیسے فار ایگزامپل ریسنٹلی ایک پاکستانی تھا، وہ ایرانینز کے لیے کام کر رہا تھا، ابھی اس کا نام آئی تھنک آصف تھا، پتہ نہیں کیا نام تھا اس کا، وہ ایک ایرانی انٹیلیجنس ایجنسی نے ریکروٹ کر لیا، امریکن نے اس کو نیو یارک میں پکڑ لیا، اور وہاں پہ وہ کچھ اس طرح کی چیز کر رہا تھا یا کچھ کرنا چاہ رہا تھا۔ اب اس کے بارے میں کیا اب کوشچن یہ ہے کہ مسلمان دنیا، یہ جو مسلمان دنیا کا نام لیا جا رہا ہے، اس میں مسلمان دنیا کو سول سرچنگ کرنی ہے کہ کیوں ہمیں امریکہ ویزے نہیں دینا چاہتا، کیوں ہمیں جاپان ویزے نہیں دینا چاہتا، کیوں جرمنی ویزے نہیں دینا چاہتا، کیوں ہالینڈ ویزے نہیں دینا چاہتا، کیوں فرانس ہمارے ویزے ریجیکٹ کرتا ہے، پاکستان میں 100 ویزا اپلائی کرتے ہیں۔ اچھا، ابھی ایک دوسری بات، آپ کو یہ تو علم ہے کہ اسرائیل حماس کی جنگ کو 15-16 مہینے ہو چکے ہیں، ابھی 1.5 مہینے سے تقریباً جنگ بندی ہے، اور حماس والوں نے یہ مانا تھا کہ ہم جو ہے یرغمالی جو ہوسٹیجز ہیں ان کو ریلیز کر دیں گے، لیکن اتنے کمینے ہیں یہ لوگ، ہر روز 3 یا 4 بندوں کو چھوڑتے ہیں۔ حالت یہ ہے کہ ان کی جو لاشیں ہیں نا، جو مر چکے ہیں 15-16 مہینے کی قید میں رہ کے، وہ بھی ایسے 3-3 4-4 کر کے، اور وہ ڈھول تاشے کے ساتھ بجا کے ان کی لاشیں جو ہے نا اسرائیل کے حوالے کرتے ہیں، جیسے انہوں نے کوئی بڑا کام کر لیا ہو، بھائی چاند کے اوپر ان کا بندہ اترا ہو کوئی، اور بڑا ایک کیا بولتے ہیں اچھا کام کیا ہو۔ تو ابھی ٹرمپ کے پاس اسرائیل کے جو ہوسٹیجز جو ریلیز ہو کے آئے ان میں سے کچھ ابھی 2 دن قبل ان کا وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد ٹرمپ نے جو اپنا ایک بندہ، خاص طور پر ویسے وہ پسند نہیں کرتا کہ یہ جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے حماس، ان کے ساتھ ہم کسی بھی قسم کے ٹاکس کریں، نیگوسیشن کریں، مذاکرات کریں، لیکن وہ ابھی تھک چکا ہے۔ ابھی اس نے اپنا بندہ بھیجا ہے یہ میسیج دے کے کہ فوراً آپ باقی جتنے بندے آپ کے پاس ہیں اسرائیل کے یرغمالی، ہم نے سنا ہے بقول اسرائیل کے کہ 24 زندہ ہیں اور 35 کے قریب مر چکے ہیں، ان سب کو فوراً رہا کر دیا جائے، نہیں تو ہم قیامت بن کے آپ کے اوپر ٹوٹ پڑیں گے۔ اب یہ بھی کہا ہے صدر ٹرمپ نے کہ یہ جو سک اینڈ ٹوسٹیڈ پیپل ہوتے ہیں، جو بے گناہوں کی لاشوں کو 15 مہینے تک اپنے ہاں رکھتے ہیں اور 2-2 3-3 کر کے لاشیں ریلیز کرتے ہیں، شرم آنی چاہیے آپ کو۔ یعنی زندہ بندوں کو بھی روک کے رکھا ہے 15 مہینے سے، اور ان کی لاشوں کو بھی روک کے رکھا ہے، جس کی وجہ سے میں نے عرض کیا کہ صدر ٹرمپ کا جو صبر ہے وہ جواب دے رہا ہے، اور اس نے فائنل وارننگ دے دی ہے کہ فوراً سے پیشتر
آپ ان کو ریلیز کر دیجئے، نہیں تو پھر آپ خود دیکھیے آپ کا حشر کیا ہوتا ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ آج کا پروگرام ختم کرنے کی آپ سے اجازت چاہتا ہوں، لیکن ودائی لینے سے پہلے ایک مرتبہ پھر آپ سے میری درخواست ہے کہ جس کسی صاحب یا صاحبہ نے اب تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ازراہ کرم اس کو جلد سے جلد سبسکرائب کریں، پروگرام کو لائک کریں، شیئر کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔